اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت اول، سبق نمبر 5 قرآن مجید۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ عطا کی، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیا، اور قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کے مکمل نازل ہونے میں قریباً جو ہے وہ 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی کی صورت میں جو ہے قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لائے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ اور قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو ہے وہ کتاب، ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونا جو ہے وہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی عبادت میں مصروف رہتے تھے، غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی وحی کے ساتھ سورہ الگ کی چند آیات لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئے۔ تو اس طرح بعد میں مختلف اوقات میں قرآن مجید کی آیات کا جو نزول جو ہے وہ ہوتا رہا، آیات و واقعات کے مطابق، اور بالآخر قرآن مجید جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں مکمل ہو، جو آج کل ہماری کتابی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہوا۔ تو قرآن مجید کے متعلق جو اہم معلومات جو یہ ہیں وہ کیا ہیں کہ اس میں جو ہے 30 قرآن مجید میں جو ہے وہ 30 پارے ہیں، 114 جو ہیں وہ سورتیں ہیں، 558 جو ہیں وہ رکوع ہیں، اور 14 جو ہیں وہ سجدے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، ٹھیک ہے، اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری، کیونکہ یہ عام کتاب تو نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو قرآن مجید کی جو پہلی سورت کا نام جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور آخری سورت کا جو نام ہے وہ سورہ ناس ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام جو ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور سورہ یاسین کو جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ دل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 700 بار جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے، اور جو صورتیں جو ہے نا ہجرت سے پہلے نازل، ہجرت سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں تو انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، یعنی ہجرت کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنا وطن ملک چھوڑ کر۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر جب آپ مدینہ گئے تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل، وہ جو صورتیں نازل انہیں کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید مطلب وضو کے بغیر جو ہے وہ قرآن مجید کو چھونا یا ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں پکڑنا چاہیے، یعنی قرآن مجید سے پہلے جو ہے وضو کیا ہے وہ شرط ہے کہ مطلب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے جو ہیں وہ کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو ہے باوضو اور پاک صاف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی آپ کا جسم صاف ہو، آپ کا لباس پاک ہو، اور تلاوت کے لیے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ اس کا بھی پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے،
اور پھر اس کے بعد اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، آہستہ آہستہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ خاموشی اور توجہ سے جو ہے وہ سننی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ایسی جگہ بلند آواز سے نہ کی جائے جہاں لوگ متوجہ نہ ہو سکیں، مطلب ایسی جگہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ سن رہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کو کسی محفوظ جگہ پر سنبھال کے رکھا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، یعنی یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تسلیم کی جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی، چونکہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے قیامت تک کسی اور کتاب نے بھی نازل نہیں ہونا، چنانچہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کا جو ہے کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اس میں انسانوں کی جو ہے پوری زندگی کے حوالے سے جو ہے رہنمائی مطلب ہدایت موجود ہے، ہمیں جہاں اس کتاب کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں اس کا ادب اور تعظیم کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ہے نا بہت ثواب ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کو عبادت قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ملا کر الف لام میم یہ پوری کے آپ کے بن جاتے ہیں 3 حرف بن جاتے ہیں، 3 حرف مطلب 3 نیکیاں، 3 نیکیاں کس کے برابر ہو جاتی ہیں؟ 30 نیکیوں کے جو ہیں یہ برابر ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور تلاوت قرآن پاک کو توجہ سے جو ہے وہ سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر عمل کرنے والا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان جو ہے یا دوران جو ہے باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو وحی کے ذریعے جو نازل کی گئی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، مصروف تھے، تو ایک دن فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی وحی کی یعنی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ لے کر جو ہے وہ آئے، تو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو وحی کے ذریعے نازل کی گئی وہ جو ہے وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود، مطلب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید جو ہے وہ بالکل محفوظ یعنی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی اس میں کسی بھی زبر زیر یا کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی گئی، بلکہ یہ اپنی اصل حالت میں جو ہے یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں والدین اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد کرنے کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتیں۔ پہلی قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سوالات کے جواب دیں، یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کون لاتا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں قرآن مجید کی آیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہیں وہ لاتے تھے۔ قرآن مجید کی وحی کے ذریعے نازل کی گئی پہلی آیات کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی پہلی وحی کے ذریعے نازل کی گئی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حصہ الف کو حصہ ب سے ملائیں، یہ کام آپ نے اپنی جو ہے بک پر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کل پارے کتنے ہیں؟ تو 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ 14 سجدے ہیں۔ کسی مسلمان کو بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔